مہاراج کھیڑ تلوار دی ہے، جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زنانیاں دی۔ زنانی اب خوف زدہ ہے، نانی خوف زدہ ہے، اور اس کا باپو بھی خوف زدہ ہے۔ رانجھا رانجھا کہندی کردی نہیں، میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی۔ تو اب یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں عوام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سیاسی جلسے کرنا، سیاسی جلسوں کا انتظام کرنا، عوام کو ان کے لیے تیار کرنا اور ایک تحریک بنانا، یہ سیاسی جماعتوں کا حق ہے۔ اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے دیکھتے آ رہے ہیں، موچی دروازے میں، مینار پاکستان میں، ناصر باغ میں اور دیگر شہروں کے بڑے بڑے پارکوں میں، گراؤنڈوں میں، باغوں میں جلسے ہوتے آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے بدترین ادوار میں بھی جلسے جاری رہے ہیں۔ لیکن یہ حکومت چونکہ جال سازی پہ کھڑی ہے اور چور کے پاؤں نہیں ہوتے، اتنی بزدل میں نے زندگی میں حکومت نہیں دیکھی۔ یہ اتنے بزدل ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے ایک جلسے سے خوف زدہ ہے۔ جلسے بھی ہوئے، دھرنے بھی ہوئے، 126 دن کا دھرنا بھی ہوا۔ کیا دھرنوں سے، جلسوں سے حکومتیں ختم ہو جاتی؟ انہیں خوف کس بات کا ہے؟ ٹی وی پہ پابندی، انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، فائر وال لگائی ہوئی ہے، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بہت ساری رکاوٹیں لگائی ہوئی ہیں۔ پھر بھی یہ ڈرے کیوں ہوئے ہیں؟ یہ ڈرے اس لیے ہوئے ہیں کہ کوئی 4 بندے اکٹھے ہو گئے تو کہیں ہماری طرف نہ چل پڑیں، بس یہ خوف ہے، ہماری حکومت نہ کہیں ختم ہو جائے۔ انہیں حاکم بدہن، ان کو اور کوئی فکر نہیں، ان کو صرف اپنی کرسی کا فکر ہے کہ ہماری کرسی قائم رہنی چاہیے، ہمارا اقتدار جو ہے اسی طرح قائم رہنا چاہیے، ہمیں کوئی ہلائے نہ۔ جلسہ ہوگا، اس جلسے میں ایک بہت بڑی تعداد عوام کی شرکت کرے گی، ان کا پول کھل جائے گا کہ ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، عوام نے تو ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ یہ اس سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے جلسے بھٹو کے دور میں قومی اتحاد کے بڑے بڑے جلسے ہوئے، بڑی تحریک چلی، قومی اتحاد کے جلسوں کے بعد پھر تحریک چلی، پھر بھٹو صاحب مذاکرات پہ آمادہ ہو گئے، مذاکرات شروع ہو گئے، اور جس رات معاملات طے ہونے لگے تھے اس رات پھر کوئی اور صاحب آ گئے۔ تو یہ ڈرے ہوئے اس لیے ہیں، خوف زدہ اس لیے ہیں کہ دنیا کو پتہ نہ چل جائے کہ عوام کی رائے کیا ہے، عوام حکومت کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، اس بات سے خوف زدہ ہیں۔ اب مذاکرات چل رہے ہیں، ہائی کورٹ سے اجازت، کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ سیاسی جماعتیں ہائی کورٹ سے اجازت لے کے جلسے کریں۔ ڈپٹی کمشنر اجازت نہیں دے رہا تو مجبوراً ان کو ہائی کورٹ میں جانا پڑا۔ ہائی کورٹ بھی جب سے یہ نیلم عالیہ، نیلم کے کیا نام ہے اس کا، سپریم کورٹ کی لائی گئی ہے، یہ ایسے ڈرپوک سیاستدان ہیں کہ یہ ہائی کورٹوں سے بھی، عدالتوں سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں جج ہماری مرضی کے ہوں، فیصلے ہماری مرضی کے کریں، جس کو ہم کہیں پکڑ لو پکڑ لیں، جس کو ہم کہیں چھوڑ دو چھوڑ دیں۔ اس دور میں آپ نے اور میں نے دیکھا پرویز الہی کو کتنی دفعہ چھوڑا گیا، پھر پکڑ لیتے تھے۔ محمود قریشی کو، جس کے سارے کیس ختم ہو گئے، جب کیس کوئی پاس نہیں ہوتا عدالت چھوڑتی ہے تو پھر نیا کیس بنا کے اس کو پکڑ لیتے۔ اس طرح کی ڈرپوک، بزدل اور بے شرم حکومت زندگی میں نہیں دیکھی۔ اب آج کبھی عدالت کہہ رہی ڈی سی کے پاس جاؤ، کبھی ڈی سی کہہ رہا جی مجھے تمام ایجنسیوں سے مشورے کرنے ہیں، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ کرتے کرتے اب آ کے لاہور میں کانا مویشی منڈی میں جگہ دی گئی ہے، وہاں جلسہ کرو جا کے۔ تو صرف اتنا کہتا ہوں شریف خاندان کو کہ یاد رکھو جو کرو گے وہ بھرو گے بھی۔ اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری سیاست اینڈ ہے اور اس کے بعد تم نے سیاست نہیں کرنی، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو جو چاہو کر لو، ایک دفعہ ظلم کر لو تم، اور پھر غائب ہو جانا، ملک چھوڑ کے باہر جا کے بیٹھ جانا، پھر جب کرنا ہی کچھ نہیں ہے تو۔ لیکن اگر سیاست کرنی ہے تو جیسا کر رہے ہو ویسا آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔
آپ کے تو ویسے اتنے ڈرپوک لوگ ہیں کہ گھر سے نکلتے نہیں، ٹھیکیدار ہیں نا سارے، اور ٹھیکے لینے والے نمبردار چودھری وہ جلوسوں کے لیے نہیں نکلتے، جلسوں کے لیے نہیں۔ میاں صاحب نے خود کہا، مجھے کہتے تھے قدم بڑھاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب میں نے قدم بڑھایا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میاں صاحب اکیلے خلائی مخلوق خلائی مخلوق خلائی مخلوق کے نعرے لگاتے آ رہے تھے، اور وہ میاں صاحب خلائی مخلوق کے نعرے لگاتے لگاتے خود ہی خلائی مخلوق بن گئے۔ جی رانجھا رانجھا کہندی کردی نہیں، میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی۔ تو اب یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں عوام سے۔ سیاستدان تو عوام سے ڈرتا نہیں ہے، عوام سے پیار کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی سیاست، اس کی طاقت عوام ہے، وہ عوام کے سہارے چلتا ہے، عوام کے زور پہ چلتا ہے۔ تو جو سیاستدان اتنے خوفزدہ ہو جائیں کہ لوگ نکل آئیں گے، اگر کچھ زیادہ نکل آئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن اب جہاں یہ جگہ دے رہے ہیں کانا اور اس کے قرب و جوار کے جتنے علاقے ہیں، فقیر ان کو جانتا ہے، میری گزرگاہ ہے وہ، میں آتے جاتے روز، وہ علاقہ بھی سارا گڑھ ہے پی ٹی آئی کا۔ لاہور میں 8 فروری والے الیکشن میں لاہوریوں نے ایسی شکست فاش دی نون کو کہ میاں صاحب آج تک زخم چاٹ رہے ہیں۔ نہ میاں جیتا، نہ مریم جیتی، نہ شہباز جیتا، نہ حمزہ جیتا، ساری مسلم لیگ کا لاہور نے صفایا کر دیا۔ اس لیے لاہور کے جلسے سے بہت خوف زدہ ہے، بہت ڈرے ہوئے۔ کبھی آج تک کوئی مجھے بتائے کہ کانا مویشی منڈی کبھی جلسہ گاہ رہی ہے کسی کی؟ کسی نے وہاں جلسہ کیا؟ سال بعد وہاں قربانی کے لیے مویشی لائے جاتے ہیں اور لوگ مویشی خریدنے کے لیے، وہ بھی ایک جگہ نہیں ہے، لاہور میں بہت ساری جگہیں جہاں مویشی منڈی ہوتی۔ اپنی طرف سے جس طرح اسلام آباد میں ایسی جگہ دی جہاں پہنچنا ناممکن تھا، اس کے باوجود عوام اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ حکمران ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، ناک سے نکیریں نکال رہے ہیں کہ ہم نے اجازت ہم کیوں دے بیٹھے، اور اجازت دینے کے بعد پھر پرچے کاٹتے پھر رہے۔ یہاں بھی پکڑ دکڑ شروع، کنٹینر لگا دیے گئے، لیکن ابھی تک مسئلہ یہ چل رہا ہے، کہہ رہے ہیں 7 بجے مویشی منڈی میں جگہ دے کے وہاں بھی کہہ رہے ہیں 7 بجے ختم کرو۔ لوریے نکلتے 7 بجے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 11 بجے ختم کریں گے۔ اس مسئلے پہ تنازع چل رہا ہے۔ ظاہر ہے جب تک یہ آپ ویڈیو سنیں گے اس وقت تک فیصلہ ہو چکا ہوگا کوئی نہ کوئی۔ اگر آسانی کے ساتھ اجازت دے دی گئی اور سہولت فراہم کی گئی جلسہ کرنے کی، جیسے حکومتیں سیاسی جماعتوں کو کرتی ہیں، تو فبہا، وگرنہ جو لاہوریوں کا موڈ نظر آ رہا ہے، لاہوریے تو آج رات ہی جلسے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ آج اگر خبر چھپ جائے کہ لاہور میں مینار پاکستان جلسے کی اجازت مل گئی ہے، تو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں رات مینار پاکستان میں میلہ لگ جائے گا، سارے رستے مینار پاکستان کو جا رہے ہوں گے۔ اسی لیے خوف زدہ ہے، ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے، اور کہیں زیادہ لوگ نہ نکل آئیں، عوام کا جمع غفیر نہ نکل آئے، کہیں ہماری حکومت نہ ختم ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ بناتے ہوئے میاں صاحب کی خواہش تھی کہ میری صاحبزادی ملکہ عالیہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن جائے، لیکن میاں صاحب کو یہ بھی پتہ تھا کہ میاں صاحب جعلی مینڈیٹ پہ سیٹیں جیت کے آئے ہیں، اور یہ عوام کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی، سیاسی جنگ۔ اور میاں صاحب آپ نے پہلے شاید ہماری عمر اور آپ کی لاگے لگ گئی، آپ بھی اسی عمر کے حصے میں ہیں جس میں ہم ہیں، آپ نے بھی بچپن میں سنا ہوگا، مہاراج کھیڑ تلوار دیے جنگ کھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی۔ زنانی اب خوف زدہ ہے، نانی خوف زدہ ہے، اور اس کا باپو بھی خوف زدہ ہے، اور وزیر اعلیٰ
جو کہتا ہے مجھے دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ مانگنے کے لیے آیا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بھی خوفزدہ ہے اور وزیر اعظم بھی، اور ساتھ منافقین کا ایک ٹولہ جو کہتے تھے کہ ہم بڑے جمہوری ہیں، ہم جمہوری آزادیوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہم جلسے جلوس عوامی رائے کو دبانے والے نہیں ہیں، ان کی کرتوتیں آپ دیکھ لیں، شرمناک ویڈیو آ رہی ہیں ان کی، ایسے ایسے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے ایسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو، رات کی تاریکی میں ترامیم لا رہے ہیں اور پھر صبح اٹھ کے مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو میں پھر آخر میں یہ کہہ رہا ہوں، ڈرو نہیں، یہ خوف جو ہے تمہیں کھائے جا رہا ہے یہ بالآخر ایک دن تمہیں لے جائے گا۔ یہ ڈر، یہ خوف جو ہے یہ ایک دن تمہارے اقتدار کا خاتمہ کر دے گا، اور عوام جس دن میدان میں نکل آئی، اور عوام اتنے حالات کی وجہ سے تنگ ہے کہ جس دن عوام نکل آئی تم شاید پتہ نہیں تمہیں ہیلی کاپٹر بھی بھاگنے کے لیے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ اس وقت دھوکہ تم کر رہے ہو، عوام سے بھی دھوکہ کر رہے ہو، عدالتوں سے بھی دھوکہ کر رہے ہو، اسٹیبلشمنٹ سے بھی دھوکہ کر رہے ہو، اور دھوکہ زیادہ دیر نہیں چلتا، بالآخر دھوکے باز جو ہے وہ ننگا ہو جاتا ہے۔ عوام تمہارے کرتوت دیکھ چکی ہیں، عوام کے لیے تمہارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ عوام کل نکلیں گے، کانا میں بھی نکلیں گے، اور مویشی منڈی کے قرب و جوار کے سارے علاقے جلسہ گاہ بنے ہوں گے، اور پھر حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کے پہلے ہی ہاتھ جوڑ کے عوام کا فیصلہ تسلیم کر لو اور کہو کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم جال سازی سے آئے ہیں اور جال سازی سے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔